بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک مفت میں پہنچ سکیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناول یار دل برم از قلم رحیلہ خان، قسط نمبر 65۔ محض مکمل مدہوشی کی عالم مگن انفعال کی قربت میں نیند میں محو تھا۔ وہ انفعال کے وجود کو گاؤ تکیہ سمجھ کر باہوں میں بھرے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ انفعال جب وہ مشکل ہی سوئی تھی کہ مہد کی گرفت مزید سخت ہونے اور جلسات دینے والی سانسوں کی تپش کان پر محسوس کرتی جاگ چکی تھی۔ وہ حقیقتاً جان چکی تھی کہ مہد نے اس کو سزا دی تھی، اور سزا کل اس کا انکار کرنا تھا جس نے مہد کو لمحے کے لیے انگاروں پر لوٹنے پر دھکیل دیا تھا۔ جب یہ انفعال کی قربت میسر آتی وہ اسے اپنے عمل اور انداز سے یہ آشنا کروا گیا تھا کہ وہ اس کی بات نہ مان کر خود کو بری طرح فنسا چکی ہے۔ پر اس دوران مہد نے رعایت برتی تھی کہ وہ انفعال کو حق دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انفعال کے مرضی کے خلاف وہ اس کو اپنا بنا لے، جبکہ پہلے وہ انفعال کے دل میں اپنی محبت دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ انفعال اس کے لیے کیا جذبات رکھتی ہے۔ وہ انفعال کو اپنے عشق میں پور ڈوبا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ اس کی قربت انفعال پر کس قدر اثر رکھتی تھی کہ انفعال نے کبھی مہد کی قربت یا اس کے پاس آنے پر ناگواری کا تاثر نہیں دیا تھا، نہ بیزاری دکھائی تھی، بلکہ وہ تو مہد کے چھونے پر فطری شرم اور جھجک میں گونج جاتی تھی۔ اس کے وجود کا لرزنا، دل کا دھڑکنا، نظریں چرانا، دھنک رنگوں میں نہانا مہد کو بری طرح اپیل کرتا تھا کہ وہ اس حسن کی مورت کی روح تک میں اتر جائے اور اپنی تمام تر محبتیں شدتیں اس پر نشاور کر دے۔ پر اس سے پہلے وہ انفعال کو عشق میں مبتلا دیکھنا چاہتا تھا، اور بہت جلد وہ انفعال کی محبت سے فیضیاب ہونے والا تھا۔ ہر بار انفعال کی قربت میں وہ سب کچھ بھول کر بن لیے ہی بہک جایا کرتا تھا، پر اس سب میں بھی وہ خود کو مضبوط رکھتا تھا۔ ایک حد تک وہ اس کے قریب رہتا تھا، اور جب یہ حد بندیاں ٹوٹنی تھیں تو شرم و حیا کے تمام پردے گرا کر ایک نئے رشتے کا آغاز ہونا تھا، جنونی اور عشق کے مدغم میں پرویا رشتہ۔ انفعال ہلکی سرخی میل ہیزل آنکھوں سے خود پر چھائے مہد ارسلان خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس بار مہد کی قربت نے انفعال کی نیندیں اڑا دی تھی جو پورے حق اور ملکیت سے اس پر چھایا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے، دوسرا اس کی گردن کے پیچھے سے گزار کر اس کے نازک شانے پر جمائے وہ انفعال کو قید کیے ہوئے تھا، جبکہ انفعال کی دھڑکنوں کا رقص ہنوز جاری تھا اور وجود میں ہلنے کی سکت تک نہ تھی۔ چہرہ اس کی پوزیشن دیکھ سرخ ہو کر بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ ایک عجیب سے احساس سے دو چار وہ کپ کپاتی ہوئی اپنی گردن میں چہرہ چھپایا مہد کے گھنے بالوں میں انگلیاں سہلانے لگی۔ اس کی نرم انگلیوں کا لمس محسوس کرتے مہد نے نیند میں لب اس کے کان سے مس کیے تھے۔ ایک خوشگن وجدان انفعال کے وجود میں پنجے گاڑ چکا تھا کہ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ ماہد، وہ مہد کے کان میں بہت مدھم آواز میں بولے، پر دوسری جانب شاید آج اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، جبکہ اس کا وزن برداشت کرتے انفعال کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ ماہد، آپ کے وہ پھر سے پکار اٹھی، بالوں میں انگلیاں ہنوز الجھا رکھی تھی۔ ہوں۔ اس کی سرگوشی جلترنگ پانیوں جیسی تھی کہ وہ ہلکا سا کسمسا کر اتنا ہی بول پایا تھا اور پھر سے نیند میں ڈوب چکا تھا۔ جبکہ اس کو یوں ہی دیکھ انفعال نے گھورا، وہ کتنے پیار سے اٹھا رہی ہے، اور وہ ہے کہ پیار سے اٹھاؤں گی تو کون کافر اٹھے گا۔ تبھی مہد کی گمبھیر نیند سے بوجھل آواز ابھری تھی، ساتھ ہی گردن پر سلگتا لمس محسوس ہوا کہ انفعال کے وجود میں برق رفتار بسی دوڑ گئی۔ کچھ لمحے وہ اسے گھورتی رہی، جس کے لب و شب رگ پر جمے تھے، جبکہ اس کی گرم سانسوں کی تپش انفعال کے لیے کڑا امتحان ثابت ہو رہی تھی۔ اکڑو انسان، آج مجھے چھوڑنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ وہ اس کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ آخر چلا اٹھی، جبکہ مہد نے سر اٹھا کر ناگوار نظروں سے اسے دیکھا کہ انفعال نے یکدم سے لب بھینچے۔ نہیں نہ، آج نہ کل، مرتے دم تک تمہیں یوں ہی اپنی باہوں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری قربت ہی اس قدر نشر آور کہ میں چاہ کر بھی اس نشے سے نہیں نکل پا رہا۔ مہد نے چند ثانیے اس کے گلال چہرے کو دیکھا اور جھک کر اس کی ٹھوڑی کے بھنور میں چمکتے سیاہ تل پر تشنہ لاب رکھے دل مٹھی میں جکڑ لینے والی پرفسوں گم برتن سرگوشی کرتے انفعال کے گرد ایک طلسماتی ماحول برپا کیا تھا کہ اس کا دل پسلیوں سے سر پٹکتا سانسوں میں تیزی بھر گیا تھا، جسے مہد بخوبی اپنے کثرتی مضبوط سینے پر محسوس کرتا دلکش انداز میں مسکرا اٹھا تھا، اور انفعال کی اب مزید اس کی قربت اور معنی خیز باتیں برداشت کرنا مشکل امر ثابت ہو رہا تھا۔ تبھی وہ دل کی حالت اور مہد کی دست و لب کی گستاخیوں پر بڑبڑاتی اس کے بالوں کو
زور سے مٹھی میں دبوچ کر کھینچ چکی تھی۔ مہد جو اس کے کندھوں پر لب رکھ رہا تھا کہ درد کی شدت سے دور ہوتا بھڑکا۔ واٹ میڈنس از، اٹھے میرے اوپر سے، مجھے واش روم جانا۔ اس سے پہلے کہ مہد بات مکمل کرتا انفعال پہ بگڑی تھی، جب کا سارا خمار بھاگ سے اڑا تھا کہ مہد نے خون خوار نظروں سے جنگلی بلی کو دیکھا تھا۔ تمہیں سینس نہیں اٹھانے کی، بندہ پیار سے بھی تو جگا سکتا ہے، پیار سے بھی جگایا تھا، آپ نہیں کہا ایسے جگاؤ گی تو کون کافر اٹھے گا، اس لیے یہ طریقہ اپنایا۔ ایک تو ساری رات آپ نے مجھے ہلکان کیے رکھا اور ابھی بھی نہیں اٹھ رہے۔ انفعال نے منہ بسورا۔ ویٹ تم اسے ہلکان کرنا کہتی ہو؟ میں نے اس کی پہلی بات اگنور کی، آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا، جبکہ انفعال نے بات کی تائید میں زور و شور سے سر ہلایا۔ جس دن تمہارے بے انتہا قریب آ گیا نا، اچھے سے جان جاؤ گی کہ ہلکان ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ زو مہنی لہجے میں کہتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کپڑے نکالو میرے، دیر کروا دی تم نے، وہ سنجیدگی سے کہتا۔ انفعال کو حق تک چھوڑے، واش روم بند ہو گیا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ میرے بابا کو شمس خان نے اغوا کیا؟ فیروز ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ شمس خان نے اغوا کیا، جبکہ اس دن وہ یہاں موجود نہیں تھے، بلکہ وہ اس دن اسمبلی کے اجلاس میں شریک تھے؟ ایس ایچ او جانتا تھا کہ زمین خان شمس خان کے پاس ہے، پر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ اس بنا پر شمس خان کو ایکسپوز کرتا، اور نہ ہی وہ ایسا کرنا چاہتا تھا کہ وہ معاملے سے بخوبی واقف تھا۔ جب بھی وہ فیروز خان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا، تم سارے کے سارے ملے ہوئے ہو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ فیروز اس کے سامنے ٹیبل پر جھکتا دھمکی آمیز لہجے میں بولا تھا۔ آپ جانتے نہیں آپ اس وقت تھانے کھڑے ہیں اور یہ الفاظ کس قدر مہنگے پڑ سکتے ہیں آپ کو۔ نتیجتاً وہ بھی آگ بگولا ہوتا بولا، تمہیں شمس خان کو گرفتار کر کے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ دیکھیں کمپلین درج ہو چکی اور آپ کی، اور ہم شک کی بنیاد پر ان کو گرفتار نہیں کر سکتے، البتہ ان سے پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں اور ساری ڈیل بھی ان سے لے چکے ہیں۔ وہ کڑی نظر سے فیروز کو دیکھتا تفصیل بتانے لگا۔ سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے، فیروز ہنکارا بھرتا بولا۔ وہ آپ کا معاملہ ہے کہ کون کس کا دشمن ہے؟ بہرحال ہماری ٹیم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے والد کو کس نے اغوا کیا۔ جلد ہی کوئی سراغ ہاتھ لگتی آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ ناؤ یو کین گو گریم ہیئر۔ ایس ایچ او نواز خان سخت گیر لہجے میں کہہ کر اپنے سامنے ٹیبل پڑی گائک پر جھک گیا۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ فیروز اسے گدڑ بھپکی سے نوازتا باہر نکل گیا، جبکہ ایس ایچ او نے شمس خان کو کال ملائی تھی۔ وہ غصے سے کھولتا تھا تھانے سے باہر آیا۔ آج ہی وہ پاکستان آیا تھا کہ اس کے ملازموں اور زمین خان کے آدمیوں نے اس کی رہائی سے غائب ہونے کی ساری تفصیل منو فیروز کو بتائی تھی۔ پچھلے ہفتے سے وہ اپنے آدمیوں سے اپنے باپ کو تلاش کروا رہا تھا، جبکہ پولیس اسٹیشن کمپلین بھی درج ہو چکی تھی، پر مسلسل ناکامی کے باعث وہ باپ کی محبت میں پاکستان چلا آیا تھا۔ فیروز خان جانتا تھا کہ اس کی موجودگی ہے سب لوگ سوال اٹھائیں گے کہ وہ تو مر چکا ہے اور پھر زندہ ہو کر کیسے آ گیا، پر وہ سارا کچھ بھولے پاکستان پہنچ چکا ہے، اور اس کے اندازے کے مطابق سب لوگ فیروز کو دیکھ طرح طرح کے سوال کرنے لگے تھے۔ سالوں پہلے زمین خان نے اپنے بیٹے کو مرا ہوا کیوں ثابت کیا تھا، فلاں فلاں، پر فیروز ایک نئی کہانی سنا کر سب کے منہ بند کر چکا تھا کہ وہ زندہ تھا اور کسی دشمن نے اغوا کر لیا تھا، اور پھر وہ بیمار رہا تھا، پر اس کا باپ انجان تھا، اسے لگا کہ وہ بھی آگ میں جھلس گیا ہے۔ اس طرح کا جھوٹ چلا کر علاقے والوں کے سامنے اپنی پوزیشن کلیئر کرواتا وہ تھانے آیا تھا کہ تبھی فیروز کو اس کے خاص ملازم کی کال آئی تھی، جسے سنتے ہی وہ ہل گیا تھا۔ جہاں ملازم نے اسے اس کے باپ کی موت کا بتایا تھا، اور یہ کہ کوئی بڑی بے دردی سے اس کے باپ کو مار کر حویلی سے کچھ دور پھینک گئے تھے۔ فیروز سنتے ہی غم و غصے کے عالم میں فوراً وہاں سے نکلا تھا۔ انفعال بڑ بڑاتی مہد کے کپڑے نکال کر دوسرے روم میں فریش ہو کر کچن میں آئی تھی۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی جبھی مہد کمرے سے باہر آیا اور اس کو منہ میں انگلی دبائے دیکھ اسی جانب چلایا۔ کیا ہوا، ناشتہ نہیں بنایا تم نے؟ مہد نے ابرو اچکاتے سوال داغا۔ وہی سوچ رہی ہوں کیا بناؤں، کیونکہ مجھے تو کچھ بنانا نہیں آتا۔ وہ انگلیاں مروڑتی اپنے فوڑ پن کا بتا گیا۔ باتیں بنانا تو آتا ہے نا، مہد نے طنز کیا۔ جب بھی انفعال نے جھٹ سے اسے دیکھا، تم نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا۔ مہد کے ماتھے پر بال پڑے۔ انفعال نے نفی میں سر ہلایا۔ پر اب اس کو کیونکہ میں تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا چاہتا ہوں، وہ اسے دیکھ کر اپنی بات پر زور لیتا بولا۔ جبکہ انفعال نے دانت کچھ کچائے تھے، تب بھی ڈور بیل بجی تھی کہ مہد اسے چھوڑ کر دروازے کی جانب ہے۔ سر آپ کا پارسل۔ آنے والے نے ایک بڑا سا پارسل پکڑایا تھا۔ مہد نے ناشتہ آرڈر کیا تھا اور آتے ہی پارسل انفعال کو پکڑا کر لاؤنج میں صوفے پر آن بیٹھا، کال سننے لگا۔ انفعال نے ناشتہ ٹیبل پر سجا کر مہد کو بلایا تھا۔ ناشتہ دونوں نے مکمل خاموشی میں کیا تھا۔ یہاں کب تک رہنا ہے؟ انفعال نے اس کو چیئر سے اٹھتے دیکھ استفسار کیا۔ سمجھو تمہاری قید ہے اور اس قید سے رہائی فی الحال ناممکن ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ انفعال نے الجھتے استفسار کیا۔ مطلب صاف ہے
کہ میں جب تک چاہوں تب تک تم یہاں رہو گی، پر کیوں؟ یہ تو تمہیں رومانہ کے ساتھ جانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، جبکہ انفال اسے گوریوں سے نواز رہی تھی، جس کا موڈ فون کال سننے کے بعد کافی خراب ہو گیا تھا۔ تمہیں جو چاہیے مجھے لسٹ بنا کر دو فوراً، وہ اسے بت بنا دیکھ بولا۔ میں خود جا کر لوں گی، انفال نے ناک چڑھایا انکار کیا۔ پھر تو تمہیں میرے کپڑوں میں ہی گزارا کرنا ہو، کیونکہ باہر تو تم جا نہیں سکتی۔ لوں گی تو میں خود جا کر۔ انفال بازید ہوئی، واسی بھی پھر وہیل چیئر پر آؤ گی۔ مہد نے دھمکایا، یہ فون پڑھو۔ جب بھی مہد نے اس کے نرم و ملائم ہتھیلی پر فون رکھا، یہ ہمیشہ تمہارے پاس ہونا چاہیے، اس میں میرا نمبر سیو ہے، میں جب بھی کال کروں تم پہلی کال پر اٹھاؤ گے، اور خبردار جو حویلی میں کسی سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ویسے تو کوڈ لگا، تم میرے علاوہ کہیں بھی کال نہیں کر سکتی، پر احتیاط ضروری ہے۔ وہ اس کو گہری نظروں سے دیکھتا بولا کہ انفال نے منہ بسورا۔ مہد اسے کچھ مزید ہدایات دیتا جلد آنے کا کہہ کر فلیٹ سے چلا گیا، اور دروازہ لاک لگانے کا کہنا نہیں بولا تھا۔ بڑی اور چھوٹی حویلی کے مکین کچھ پرسکون تھے، وہ تمام اس وقت بڑی حویلی میں ہی جمع تھے کہ صبح ہی خانہ بی نے سب کو ادھر ہی بلوا لیا تھا۔ اب فنان مہد کے اوپر عمل کرتا صبح ہی چلا گیا تھا، جبکہ اب سمد، فلک، بدر اور زرین بھی اسلام آباد جانے کے لیے تیار تھے۔ وہاں سے انہوں نے پیرس کے لیے فلائی کرنا تھا۔ صاحب نے شمس اور روشانہ کی بھی بہت کہا تھا کہ وہ بھی گھومنے جائے، پر دونوں نے انکار کر دیا تھا۔ شمس نے بات کا پلان بنا رکھا کہ سب لڑکوں کی غیر موجودگی میں کسی نہ کسی کا ہونا ضروری تھا، اور ابھی سب لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ زرین اور فلک کی تو اپنے شوروں کی معنی خیز نظروں سے جان جا رہی تھی، وہیں روشانہ بھی شمس کی بولتی نظروں سے گھبرائی ہوئی تھی۔ رات بہت مشکل سے وہ جان بخشی کروا سکی تھی کہ شمس کا انداز محبت روشانہ کو حواس بختہ کر چکا تھا۔ ہمیں بھی اجازت دیں، نمرا کی والدہ نے جانے کی اجازت چاہیے۔ کلثوم اگر برا نہ مانا تو نمرا کو کچھ دن ادھر ہی رہنے دیں، سب بچے جا رہے ہیں تو گھر میں اداسی سی ہوگی۔ وہ نمرا کی شرارتی طبیعت اور ہنس مکھ انداز سے اسے یہیں روکنا چاہتی تھی، جب بھی نمرا کی والدہ نے مسکرا کر ساری لایا۔ پر نمرا چھوٹی حویلی رہ گئی خانم بھی۔ جب بھی علی بول پڑا تھا، ابھی ہم نے اپنے بچے نہیں بھی آئے جو دوست داندرے جما رہے۔ خانم بھی نے مصنوعی گوری سے نوازا، تو ابھی بیاہ دینا، اب تو رہنا مشکل ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے بولا، آج کل کے بچے بہت بے شرم ہو گئے۔ خانم بھی نے تأسف سے سر لیا، بے فکر رہیں آپ، 5 سال تک اس کی شادی نہیں کریں گے۔ شمس نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھے دبایا، خود تو کر لیا، چھوٹے بھائی کا احساس ہی نہیں۔ علی نے ڈرامائی انداز میں دہائی دی کہ سب کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی۔ جب بھی وہ سب ان چاروں کو رخصت کرنے پورچ میں آئے تھے، اگر ہماری شادی ہو جاتی تو آج ہم بھی جاتے۔ علی نے نمرا کا ہاتھ دبایا، سرگوشی میں کہا، اس لیے تو ہوئی نہیں، کیا تم میرے ساتھ ہنی مون پر نہیں جانا چاہتی؟ علی نے آنکھیں دکھائیں، نہ۔ نمرا نے نفی میں سر ہلایا، تم بس ہماری شادی ہو لینے دو، ہم نے 2 سال ہنی مون مناتے رہنا۔ اس کے نفی پر معنی خیز نظروں سے دیکھتا سرگوشی میں بولا، بےہودہ انسان۔ نمرا اس کے پاؤں پر زور سے پاؤں مارتی دور ہو گئی، فیوچر پلاننگ ہے یار۔ وہ بڑ بڑا کر رہ گیا۔ مہد کے جاتے ہی انفال کو خود کو اکیلے پا کر ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ کبھی اکیلی نہ رہی تھی، اور اب وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس بار تو راحت بھی پاس موجود نہ تھی کہ وہ اس سے باتیں کر لیتی یا پھر تسلی ہی ہو جاتی کہ کوئی تو ہے ساتھ۔ اسے سخت غصہ آیا تھا کہ مہد راحت کو بلا لیتا، کیسا شوہر ہے، بیوی کا خیال ہی نہیں۔ انفال خود سے مخاطب ہوئی، تبھی کچھ سوچ کر شرارتی مسکان لبوں پر سجائے فون اٹھایا جہاں مہد کا نام لکھا تھا۔ انفال نے فوراً سے مہد ہٹا کر انگریزی اینگری برڈ لکھا، اور پھر اس کے نمبر پر میسج سینڈ کر کے صوفے پر ہی نیم دراز ہو گئی۔ مہد جو ڈرائیو کرتا اپنے بنگلے کی جانب رواں دواں تھا، جب میسج کی بیپ ہوئی اس نے جیسے فون اسکرین پر نگاہ دوڑائی تو وائٹ للی کے نام سے نوٹیفیکیشن شو ہو رہا تھا۔ مہد نے پریشان ہو کر جلدی سے اوپن کیا، مجھے میرا ایڈریس چاہیے، بڑے لفظوں میں جگمگا رہا تھا کہ مہد نے پرسکون سانس خارج کی، فری ہو کر لے آؤں گا۔ اس نے جلدی سے رپلائی کیا، نہیں مجھے ابھی چاہیے۔ اتنی ہی تیز سے انفال کا میسج آیا۔ مہد سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے جان بوجھ کر زج کر رہی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مہد نے غصے سے رپلائی کیا، مجھے الجھن ہو رہی ہے اس تمبو میں۔ انفال نے فٹ سے جواب دیا، برداشت کرو شام تک۔ مہد نے جواب دیا، ساتھ ہی غصہ ہے جو اس کے ڈریس کو تمبو کہہ رہی تھی، حالانکہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اوکے میں خود جا رہی ہوں بھائی۔ انفال نے مہد کی دکھتی راگ دبائی، اسے مہد کو تانگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ایک قدم بھی باہر نہیں رکھو گی تم، لسٹ بھیجو جو چاہیے۔ مہد نے بھڑک کر جواب دیا، اب بھی چاہیے ورنہ میں خود چلی جاؤں گی، آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس۔ انفال نے مہد کو مزید آگ بگولا کیا تھا، تمہاری تو ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی، میرا دماغ پہلے ہی خراب کر چکی ہو، تم میرے قہر کو دعوت دے رہی ہو۔ اس کے حکم پر مہد کو تاپ چڑھی، تبھی کال ملا چکا تھا، آئی ڈونٹ کیئر۔ انفال نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔
बी रेडी पे फॉर इट। महज ने खोलते दिमाग से उसे धमकाया। आधा घंटा सिर्फ आगे भी इनफाल थी जिसने पाल में महज को तैश के समुद्र में डबो दिया था। वो कहकर कॉल बंद कर चुकी थी पर महज को बुरी तरह भड़का गई थी। महज जो रुमाना के खाना हाउस में मौजूदगी पर वहाँ जा रहा था और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था, पर इनफाल की वजह से वो गाड़ी का रुख मोड़ चुका था। 10 मिनट में वो मॉल में मौजूद था और अब इनफाल के ड्रेस सेलेक्ट कर रहा था। महज दाएं बाएं तकरीबन बहुत सारे ड्रेस सेलेक्ट करता, सेल गर्ल को पैकिंग का कह चुका था और अब उसकी भेजी लिस्ट देख वो शैम्पू परफ्यूम सब ही ले चुका था। तभी उसकी नज़र आखिरी चीज़ों पर पड़ी कि महज का चेहरा सुर्ख हुआ था। उसने जरी जरी से लेकर बताने के बजाय फ़ोन स्क्रीन ही सेल गर्ल के सामने की, जिस पर एक पल के लिए तो वो भी गड़बड़ा सी गई थी और फिर मुस्कुराहट दबाकर उसने तप्पे खान को देखने लगी। मुँह क्या देख रही हो, पैक करो सब। महज गुस्से से घुर रहा है, सर कुछ डिटेल मिसिंग है, वो लड़की ढके छुपे अल्फाज में बोली, जबकि महज ने लाभ बिंचे थे। गुस्से से चेहरा मजीद सुर्ख हुआ था। तभी वो बामुश्किल खुद पर ज़ब्त की कुछ दूर आया था और इनफाल का नंबर मिला था। पहली मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा उसके कॉल ना पिक करने पर एक वहम सा महज को लाक हुआ था, कहीं पागल औरत बाहर तो नहीं निकल गई। पर यह भी जानता था कि फ़ोन ना उठाना इनफाल की पुरानी आदत थी। पहले भी कई बार उस पर बाकायदा जंग हो चुकी थी। इनफाल जो अपने लिए चाय बना रही थी कि वो फ़ोन बजता सुनकर अभी अनजान बनी रही। वो जानते थे कि महज के अलावा किसी की कॉल नहीं होगी। तभी वो डीठ बनी खड़ी गोया उसे मज़ीद तपाने का काम अंजाम दे रही थी। बिलाखिर छठी बेल पर वो आंखें घुमाती खरामा चलती लाउंज में है और सातवीं बेल पर फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हेलो। इनफाल बेजारियत से बोली, व्हाट द हेल इज़ दिस? तुम्हारा ये स्लो तो मैं आकर ख़त्म करता हूँ। महज की चिंगारती आवाज़ पर इनफाल ने दांत पीसी। मैं किचन में थी, आते वक्त लाग ही जाता है। इनफाल ने चबा कर कहा, मैं तो भूल गया था कि घर इस्लामाबाद है और किचन सिंध में, फिर भी तुम इतनी जल्दी आएगी। उसका इनाम मैं घर आकर देता हूँ तुम्हें। मैं दबे दबे लहजे में घुर्राया, हाँ तो ये आपको सोचना चाहिए था, क्यों बनवाया इतनी दूर? इनफाल मुँह बसूरे बोले, वो तरमा नाजिक जान, तकलीफ़ के लिए मर्द, मैं आकर हुक्म आ लिया, आपका बेड किचन में सेट करवा देता हूँ, आने जाने में तकलीफ़ से निजात मिलेगी। महज का बस नहीं चल रहा था। इनफाल की गुच्छी मरोड़ दें। एक तो जो लिस्ट उसने बना डाली थी उसे पढ़कर महज का चेहरा सुर्ख हो चुका था, ऊपर से उसकी बातें महज पूरी तरह खोल उठा था। जबकि कुछ फासले पर खड़ी सीलगर महज को ही देख बल्कि निहार रही थी। जो आंखों में चंगारी लिए सुर्ख चेहरे से नीची आवाज़ में चिल्ला रहा था, आपने फ़ोन क्यों किया? सारा मूड ख़राब कर दिया। इनफाल ने हिसाब बराबर करना चाहा। तुम्हें कौन सा मैं अच्छा फील करवाने लिए आया हूँ? सिली गर्ल, जो बेवकूफ़ी की है उसका हर्जाना कौन अदा करेगा? उसकी बातें महज की आंखों में सुर्खी बढ़ा गई थी। आपकी कैद में रहकर वही तो अदा करे। जवाब दो बदू आया था, ये कैद तो तुम्हारे मुकद्दर में, बस शोर के आगे ज़बान चलानी है। अगर ये लिस्ट बना रही थी तो इसमें डिटेल भी लिख रही थी। महज गुस्से से लाल पीला होता दौड़ा। उसे सीलगार के सामने शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई थी और ये पहली बार था कि महज अरसलान खान को झुझक महसूस हुई थी, सिर्फ इनफाल की वजह से। जबकि उसकी आखिरी बात ऊंची आवाज़ में धाड़ने की सूरत में सुनकर सेलगार ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। महज ने खूनखार सुर्ख नज़र से उस लड़की को घूरा कि वो एकदम सटप टाकर चीज़ें देखने लगी। दूसरी जने महज की बात पर इनफाल कान के लौ तक सुर्ख पड़ी थी। वो निचला लाभ कुचलती महज की परेशानी समझ कर शर्मिंदा सी हो रही थी। मराकबे से लौटा और ये सेलगार को बताओ जो चाहिए तुम्हें, बाकी घर आकर तुम्हारा दिमाग अच्छी तरह सेंकता हूँ जो जम चुका है। महज सर्द आवाज़ में सरगोशी नुमा बोला। उसने जिस तरह कहा था इनफाल ने बेसख्त हाल तर किया। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।